گہت میں ڈوبی ہوئی رات ہے، شان رسالت کی بات ہے، عاشقوں کی بارات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، واللہ کیا بات ہے، ہمارا اور تمہارا نصیب ہے۔ میرے پیاروں، یہ ہم اور آپ کا متفقہ مقدر ہے خوش نصیبی کا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا وفادار بنایا۔ جشن میلاد وہ عمل توحید ہے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی عمل توحید ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی میلاد منا کر ہم یہ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ نبی اللہ کے محبوب ہیں، خدا نہیں، چونکہ جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہے اور جو پیدا ہے وہ خدا نہیں ہے، اسی لیے ہم محفل میلاد مناتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب بات رب کی آئی، جب بات رب کے اپنے ذات کی آئی تو رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، لم یلد ولم یولد۔ میں عام ترجمے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ لو، لیکن جب محبوب کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے محبوب اس شہر مکہ کی قسم جس میں آپ تشریف لائے، اس مقدس باپ کی قسم جس کے گھر آپ پیدا ہوئے۔ اب اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی، مولا اتنے مقامات ہیں تو وجہ کیا ہے کہ تو شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے؟ ہم سمجھ گئے کہ اس میں کعبۃ اللہ ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے، اس میں حجر اسود ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے، اس میں صفا مروہ ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے۔ رب کی مشیت نے آواز دیا بندوں، میں اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ اس میں کعبہ ہے، میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اس میں میری نشانی صفا اور مروہ ہے، میں تو اس مقدس شہر کو مقدس بنا کر قسم اس لیے کھا رہا ہوں چونکہ میرا محبوب اس شہر میں آیا ہے، میرا محبوب اس شہر میں پیدا ہوا، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، جس باپ کے گھر پیدا ہوا میں اس باپ کی قسم کھا رہا ہوں، جس مقام پہ پیدا ہوا اس مقام کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی بات آئی تو محبوب کی میلاد منائی گئی جس جگہ، جس گھر میں، جس شہر میں میلاد ہوئی، اس شہر کی اللہ نے قسم کھایا۔ تو میلاد منانا عاشقوں کا وہ عمل توحید ہے کہ جو تمام اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ میں اس پہ بات نہیں کرتا، نہ اس سوال کو سنتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں کہ کون میلاد مناتا ہے کون نہیں مناتا۔ اب یہ یار بہت پرانا مسئلہ ہوگا، کب تک ہم آخر اپنے ہی نبی جس کی میلاد کی سینکڑوں سندیں موجود ہیں قرآن و حدیث میں، ہم کیا اسی پہ اٹکے رہیں گے؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم اپنے ہی پیغمبر، اپنے ہی آقا جس کے غلام اور امتی ہیں انہی کی میلاد پہ بحث کرتے رہے کہ منانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب ہم بحث کرتے ہیں کہ حضور کی میلاد میں شامل ہونے پر وضو کر کے جانا جائز ہے کہ بے وضو جانا جائز ہے۔ ہم تو اب اس پہ بحث کرتے ہیں کہ حضور کے میلاد میں جھنڈا لگانا وضو کر کے چاہیے کہ بے وضو کر کے چاہیے، حضور کے نام کے، حضور کی میلاد میں جو لنگر بانٹنا چاہیے وہ باوضو بانٹنا چاہیے کہ نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب وہ ٹاپک نہیں رہے گا کہ منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، বিশ্ব নবীর আগমন, বিশ্ব নবীর আগমন, নূর নবীর আগমন, সরকার কি আমদ, বলঠার কি আমদ,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو تمام مخلوق میں سب سے افضل پیدا کیا۔ محبوب کی ذات کے مثل، محبوب کی ذات کے برابر دوسرا انسان نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے محبوب کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے، اور بھیجا اپنے محبوب کو لباس بشری میں روئے زمین پر سب سے بعد میں۔ وہ نور جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی پیشانیوں میں چمکا اور ایک کے بعد دیگرے نبی کے اندر منتقل ہوتا رہا، وہ نور جب لباس، اب دیکھیے یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اس نور کا اپنے خالق کی قربت سے جدا ہونا، اس کے لیے وہ خوشی نہیں۔ جو نور لامحدود مدت، اس وقت تو جب اللہ نے محبوب کے نور کو پیدا کیا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ گھڑی، نہ گھڑا، نہ وقت، نہ دن، نہ ہفتہ، نہ مہینہ، نہ سال، نہ برس، نہ آدم، نہ شیش، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ خلیل، نہ عیسیٰ، نہ ایوب، نہ یعقوب، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، نہ حورے، نہ جنت، کچھ بھی نہیں۔ بنانے والا رب اور بننے والے محبوب کا نور۔ تو اب وہ وقت تو کوئی قید کر کے لایا نہیں جا سکتا۔ کب؟ ارے کہا جائے کب، تو جب کب بھی نہیں تھا تب، تو تب بھی وہاں سرنڈر ہو جائے گا، اس لیے کہ تب بھی نہیں تھا جب، اور جب بھی سرنڈر ہو جائے گا جب، تب جب بھی نہیں تھا۔ صرف بنانے والے محبوب کی ذات تھی اور بننے والے محبوب کا نور۔ اب جو اتنی مدتوں تک اپنے رب کی قربت میں وہ نور چمکا، اب روئے زمین پر آ رہا ہے، کس کے لیے؟ ہم غلاموں کے لیے۔ روئے زمین پہ وہ نور چمکنے لباس بشری میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمینہ کے گود میں آ رہا ہے۔ وہ ہم امتیوں کے لیے آ رہا ہے، وہ ہم فقیروں کے لیے آ رہا ہے، وہ ہم غلاموں کے لیے آ رہا ہے۔ تو خوشی ہم نہ منائے تو کون منائے؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی خاص رحمت ہے جو یہ عالم پسند آئے۔ اب محبوب کی میلاد پر کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے۔ محبوب کی میلاد ہم نے، آپ نے نہیں، انبیاء اور رسول نے منایا ہے۔ خود ملائکہ نے اور خود میرے رب نے محبوب کی میلاد کا حکم دیا اور منایا۔ اب آئیے پوائنٹ پہ، جس محبوب کی میلاد حضرت آدم علیہ السلام اس صورت میں مناتے ہوں کہ اپنے بیٹے حضرت شیش سے، حضرت آدم کا قول یاد رکھیے، اپنے بیٹے حضرت شیش سے نصیحت و وصیت فرما رہے ہیں کہ بیٹا آخری نبی جو دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، کبھی ان پہ درود و سلام پڑھنا مت بھولیں۔ جس نبی اور جس محبوب کی شان یہ ہے کہ جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور چھت چونکہ اونچی ہوتی ہے، اس کی تعمیر کرنے کے لیے آپ نے ایک پتھر کو بطور اسٹول، بطور زینہ استعمال فرمایا، سیڑھی کہہ لو۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، میں یہ نہ دیکھوں صرف آپ گھور رہے ہیں، مجھے لگے کہ یہ پورا مجمع حضور کے جتنے غلام بیٹھے ہیں وہ حضور کی سیرت کو اور حضور کی میلاد کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا یہ پوائنٹ۔ جناب خلیل اللہ نے جب چھت کی تعمیر کی تو ایک پتھر کو بطور زینہ استعمال کیا۔ اب جب چھت کعبے کی تعمیر ہو گئی تو خلیل اللہ نے اپنے ہاتھوں میں جو مٹی وغیرہ لگی تھی اسی طرح بلند کر دی بارگاہ الہی۔ مولا اپنے ابراہیم کو اب اس محنت کی مزدوری عطا فرما دے، اپنے خلیل کو اس محنت کی مزدوری عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا مانگ میرے خلیل کیا مانگتا ہے؟ کیا بات ہے؟ تو پروردگارا، خلیل فرما رہے ہیں پروردگارا مجھے محمد الرسول اللہ دے دے، مجھے اپنا سوڑا محبوب دے دے، میرے خاندان میں اپنا محبوب پیدا کر دے، مجھے محمد عربی کا دادا بنا دے۔
اب یہ حضرت خلیل اللہ کا کہنا تھا کہ وہ پتھر جس پہ آپ کھڑے تھے وہ پتھر مثل موم ہونے لگا، اور حضرت ابراہیم کا وہ پیر جو پتھر پہ دونوں پیر آپ کے جمے تھے وہ اندر کی طرف دبنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دونوں پیر کا نقشہ بالکل گہرا اس پتھر کے اندر ہو گیا۔ وہی پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ارے میلاد کو سمجھنا ہے تو بنگلہ دیش سے لے کر انڈیا تک، انڈیا سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے سے ہر جگہ اختلاف مناتے اگر کوئی جاتا ہے صحن حرم میں تو اللہ وہاں پکڑ لیتا ہے کہ محبوب کے میلاد پہ نقطہ چینی کرتے تھے، آؤ مقام ابراہیم کو مصلی کر کے واجب الطواف نماز ادا کرو۔ اب جب تک وہاں پر نماز نہیں پڑھو گے مقام مصلی یعنی مقام ابراہیم پہ، تب تک نہ عمرہ مانا جائے گا نہ حج مانا جائے گا۔ کیا ہے وہ پتھر؟ اگر یہ کہا جائے کہ مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پتھر کے پیر کا نشان ہے تو وہ اس لیے اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں، لیکن نہیں میرے پیاروں، ابراہیم خلیل اللہ پورے عرب میں یا شہر مکہ میں نہ جانے کتنی گلیوں سے گزرے ہوں گے، نہ کتنے روڈ سے گزرے ہوں گے، کتنے پہاڑوں سے گزرے ہوں گے، کتنے راستوں سے گزرے ہوں گے۔ کیا بات ہے کہ ابراہیم تمام عمر مکے سے گزرتے رہے، لیکن کسی جگہ ابراہیم کے نقش پا کو محفوظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ پھر صحن حرم کے اس پتھر کی کیا خاصیت ہے کہ ابراہیم نے اس پر کعبے کی تعمیر کی اور اس پتھر پہ ابراہیم کے پنجوں کا نشان بن گیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ قیامت تک اب اس نشان کے پاس مقام مصلی بنا کر نماز پڑھی جائے۔ وہ کوئی بات اور نہیں، رب کی مشیت آواز دے رہی کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ جب اس پتھر پہ خلیل اللہ نے دعائے محبوب کی میلاد کی اس پتھر سے رہا نہ گیا کہ آج صحن حرم میں میرے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے میلاد مصطفیٰ پڑھی ہے۔ اب قیامت تک یہ نشانی ہے کہ اگر کہیں صحن حرم میں کسی نبی نے میلاد پڑھی تو وہ مجھ پہ پڑھی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے، حجر اسود کے پاس تشریف لے جاتے ہیں چومنے کے لیے سر بڑھایا، پھر اپنا روکا اور کہے حجر اسود، اے حجر اسود میں تجھے چومنے آیا ہوں، میں تیرا بڑا احترام کرتا ہوں، میں تجھے چومنے آیا ہوں۔ جانتا ہے تو تجھے کیوں چومتا ہوں؟ اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر، اس لیے بھی نہیں چومتا کہ کعبے کی دیوار سے تو لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میں تیری طرف کبھی توجہ بھی نہ کرتا اگر میرے محبوب کے لب تجھ میں نہ لگے ہو۔ میں تو تجھے چومتا ہوں کہ تجھ میں میرے محبوب کے لب لگے ہیں، اس لیے تیرا مقام بلند ہے، اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ جو چیز محبوب سے منسوب ہو جائے اس میں خامی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پیاروں، میلاد مصطفیٰ منائیں، خوب دھوم سے منائیں، یہ ہمارا اور تمہارا حق ہے، اور اس پہ کوئی بحث مباحثہ نہیں۔ جس کے مقدر میں حضور کی غلامی اور محبت ہے وہ حضور کی میلاد ضرور منائے گا، اور منانے کی ایک صورت و شکل ہونی چاہیے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ میلاد کو رسماً منانا شروع کر دیا۔ اس پہ غور کرنا، لوگوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسماً منانا شروع کر دیا۔ اگر قلبی طور پہ حضور کی میلاد مناتے تو روٹھی ہوئی بہن کے وہاں 2 جوڑے کپڑے لے کے جاتے، اور بہن کہتی بھائی آج تک تو آیا نہیں، کیسے آگے، کیسے مہلت مل گئی؟ تو کہتے وہ حضور کی میلاد آئی تو میں نے کہا تیرے گھر چلا چلوں۔ اگر اسپتال میں کوئی زیر علاج مریض ہوتا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، اسپتال میں پڑا ہے سرکاری خزانے کے اوپر، سرکاری امید کے اوپر کہ کوئی علاج مل جائے،
آپ چند روپیہ لے کے اس کے پاس پہنچتے اور اس کو دوا وغیرہ جو بھی آپ کی حیثیت میں ہوتا دے کے کہتے میں اسی لیے آ گیا چونکہ میرے آقا کی میلاد آئی ہے اس لیے میں تجھ سے ملنے چلا آیا۔ اگر غریبوں کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ کے انہیں گلے سے لگا کر ایک مٹھائی کھلا دیتے، کہتے وہ اس لیے میں تجھے اپنے گلے سے لگا رہا ہوں کہ آج غریبوں کا سر اونچا ہو گیا، میرے حضور آ گئے، آج حضور کی میلاد کا دن ہے، اس لیے ہر غریب کو اپنے کلیجے سے لگایا جا رہا ہے۔ آج ہم نے کیا بنایا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلام تھا نا، وہ بہت، حضرت ابو ذر غفاری بہت سخت مزاج تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھا نا انہوں نے، وہ کلمہ پڑھ کے جب جانے لگے تو حضور نے کہا ابو ذر سن لے، ذرا غلاموں کے ساتھ نرمی برتا کر۔ رک کے ٹھہر گئے ابو ذر غفاری، کہنے لگے کہ حضور کیسا برتاؤ کروں پھر میں ان کے ساتھ؟ کہا ایسے برتاؤ کرو کہ جو تو خود اپنے لیے کھانا بناتا ہے وہی ان کے لیے بھی بنایا کر، جو کپڑا تو اپنے لیے سلواتا ہے وہی ان کے لیے بھی سلوایا کر۔ ابو ذر غفاری کا بالکل مزاج بدل گیا، گھر گئے، بیوی سے کہا کھانا بنا لو، آج اپنے ہاتھی سے بنا لو۔ کھانا ابو ذر غفاری کی بیوی نے بنایا، حضرت ابو ذر نے خود سے دسترخوان لگایا اور پلیٹیں لگائیں، سب کو لگا کے سارے غلاموں کو بٹھایا۔ ایک بوڑھا غلام جو بالکل قریب میں حضرت ابو ذر کے بیٹھا تھا، لقمہ اٹھایا تو ہاتھ کانپنے لگے۔ جو آقا کی طرف سے درے پڑتے تھے کہ اونٹ کو اگر سائے سے، دھوپ سے سائے میں باندھ دیا تو بھی کوڑے، کہ اپنی مرضی سے کیوں اونٹ کو ادھر سے ادھر کر دیا، اور اگر دھوپ سے سائے میں کرے تو بھی، اور سائے سے دھوپ میں کر دے تو بھی درے پڑتے تھے۔ اور وہ مالک اگر اپنے، وہ آقا اگر غلام کو بٹھا کے اپنے قریب کھانا کھلا رہا ہے تو خوف کا معاملہ اور ہے۔ تو ابو ذر نے کہا کیوں تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ کہا جو آقا ہمیشہ درے مرواتا ہو آج بغل میں بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے تو خوف کا ذرا پیمانہ اور بڑا ہو گیا ہے کہ آخر بات کیا ہے، آج جان تو نہیں جانے کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہا نہیں جانا تو نے، آج یہ جو تیرا آقا تھا وہ محمد عربی کا چاکر بن گیا ہے، وہ حضور کا غلام بن گیا ہے، اب تو اور میں برابر ہو گئے ہیں، اب کوئی ظلم نہیں ہوگا، اب غریب سر اٹھا کے چلیں گے، اب کوئی بھی انہیں تانے نہیں مارے گا، کوئی انہیں درے نہیں مارے گا۔ حضور آئے تو ہر دل جگمگائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کا فائدہ عاشقوں کیا ہے سمجھو۔ ایک غریب، ایک پریشان آدمی کے غم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس کو جو سفوکیشن ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو گھٹن ہوتی ہے، اس سے پوچھو۔ پھر وہ گھٹن کیسی ہوگی کہ جس کا باپ اس بچی کا قتل نہیں کرتا کہ خون گرے، گردن کٹے اور مر جائے، بلکہ زندہ لے جا کے قبر میں مٹی ڈال، نہ جانے کب روح نکلتی ہوگی، کب افنا افنا کے اس بچی کی جان جاتی ہے۔ صدا گونجتی ہوگی، لوگوں بچیوں کو زندہ درگور کرنا بند کر دو، میں محمد آ گیا ہوں، میں ان بچیوں کا وارث بن کے آ گیا ہوں۔ بتاؤ ان بچیوں کو حضور کو میلاد کا کتنا بڑا فائدہ ملا ہے۔ میری بہنوں، بیٹیوں، دنیا کے ڈرامے باز اور نچنیوں کی نقل چھوڑ دو، نقل کرنا ہے تو حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کرو، جن کے بابا نے تمہیں زمانے میں عزت عطا کی ہے، تمہیں شان عطا کی ہے، تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو ایسا فروخت کر دے، ایسا بک جائے، خدا کی عزت کی قسم تکلف کی کہیں ضرورت نہ پڑے۔ اور وہ تب ہوگا جب سنت کا رنگ ہوگا، حضور کا ہمارے اندر ڈھنگ ہوگا، تب جا کے ہمارے اندر کہیں وہ خوبیاں آئیں گی کہ لوگوں سے ہمیں نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے گی وہ دیکھو محمد عربی کے غلام جا رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا ہے، مسجد سے بھی 2 رکعت جمعہ پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے کہ مسلمان نکلا ہے۔ میرے پیاروں، کب ہم سمجھیں گے کہ حضور کے احسانات جو ہم پر ہیں اس کا قرضہ تو ہم کبھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن کب ہم ایسے بنیں گے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ حضور کے غلام جا رہے ہیں۔ حضور کی میلاد کا صدقہ، حضور کی میلاد کا فائدہ۔ ایک غریب کو گلی محلے میں کوئی بہت عزت نہیں دیتا، کیوں؟ چونکہ اس کے پاس دنیاوی مال نہیں، کوئی مال نہیں ہے، اس کے گھر میں فاقہ ہے کہ لوگوں نے کھایا ہے۔ بظاہر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1 مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ میلاد پر خوشی میں کھاؤ اور کھلاؤ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو
تو ولیمہ ضرور کرو، چاہے 2 ہی 4 کو کھلاؤ لیکن کھلاؤ، سنت ہے۔ حضور کے گھر یوں تو فاقے پہ فاقے ہوتے تھے، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں عالم کی ہے نعمت ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور اشارہ کر دیں تو سونے کے پہاڑ حضور کے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن یہ حضور کا اپنا امتیاز ہے، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے گھر ہفتوں 3 دن 10 دن فاقے کشی ہو رہی، لیکن جب حسنین کریمین پیدا ہوئے حضور نے 1 نہیں 2 خسی کٹوائے، کہا کھلاؤ، میرے گھر میں نواسے پیدا ہوئے۔ غریب سے پوچھو کہ اس کو کون دعوت دیتا ہے، کون دعوت دیتا ہے، اسے جا کے گھر بلاتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی پیسے والا کہتا بھائی آؤ آج ہمارے وہاں تمہاری دعوت، ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ لیکن قربان میں اپنے نبی کے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ مزاج دیا ہے امت کو کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو خریدا اور کہا میرے بلال پہ ظلم مت کرو، اگر میرے بلال کو تم غریب سمجھ کے غلام بنائے رکھے تھے تو سمجھ لو کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو یہ بلال میرے آگے آگے جائے گا، یعنی غریب میرے آگے بھی ہوں گے، میرے پیچھے بھی ہوں گے، میرے دائیں بھی ہوں گے، میرے بائیں بھی ہوں گے، میری امت کے سارے غریب میرے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے 500 سال کے بعد امیروں کا حساب شروع ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت والجماعت۔ یہ میلاد کی جو خوشیاں ہیں میرے پیاروں، کسی ایک کی نہیں، نہ یہ کہو کہ سنیوں کا حق ہے، بلکہ خدا کی قسم پوری مخلوق کا حق ہے۔ چرندوں پرند حضور کی میلاد منائیں، زمین و آسمان حضور کی میلاد منائیں، شجر و حجر حضور کی میلاد منائیں، سورج و چاند حضور کی میلاد منائیں۔ ارے وہ چاند جو حضور کی ساری زندگی میلاد مناتا رہا، حضور کو دیکھ دیکھ کے چارج ہوتا رہا، ایک دن اس کی قسمت بھی جگ گئی، ایک دن قسمت ایسی جگ گئی کہ کسی نے آ کے کہا آپ نبی ہیں تو معجزہ بھی آپ کو ملتا ہوگا، آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس اللہ نے معجزات بھی عطا کیے ہوں گے، تو چلیے یہ چاند جو ہے اس کی خبر لے کے بتائیں۔ میرے نبی نے خبر نہیں لیا بلکہ اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جو اختیار مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ اگر چاہے تو اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، اور چاہے تو علی کی نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پہ لا کے رکھ دے۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ وہ اگر چاہیں تو ابو جہل کی بند مٹھی کی کنکڑیوں کو کلمہ پڑھا دے۔ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ چاہیں تو بے زبان جانوروں سے کلام کر لیں، اور میرے نبی کی یہ شان ہے کہ چاہے تو جہاں جبریل کی بھی حد ختم ہوتی وہاں سے بھی آگے تنہا چلے گا۔ میرے پیاروں یہ سب کچھ میلاد کا صدقہ ہے، کوئی اس پہ کمنٹ نہیں۔ اب میلاد پہ اور کوئی بات نہیں ہوگی، بس میلاد ہی میلاد ہوگی۔ ہم سنیوں کا تو طریقہ ہے الحمدللہ، ہمارے وہاں زندہ انتقال پہ، کسی شادی پہ، کسی نکاح پہ، بچوں کی سنت پہ، ہر مواقع پہ حضور کی میلاد منائی جاتی ہے، صرف اس لیے تاکہ ہمارے اندر ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا، صوفیہ کا، مشائخین کا رنگ پایا جائے۔ میرے پیاروں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میلاد مصطفیٰ کا کیا ڈھنگ ہونا چاہیے، یہ آپ کے سمجھ میں کچھ تو اس فقیر کے ذریعے آ رہا ہوگا کہ آپ میلاد مصطفیٰ رسمن نہ منائیے، حضور کی میلاد قلبی طور پہ منائیے کہ اللہ اس عمل کو بھی عبادت میں شمار فرما لے۔ چونکہ ہم سنی، ہم مسلمان میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ زمانہ دیکھ لے ہم اپنے نبی کو خدا نہیں خدا کا محبوب بتاتے ہیں۔ چونکہ جو اللہ ہے اس کی میلاد نہیں ہو سکتی، اور جس کی میلاد ہو رہی ہے وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عمل توحید ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا عمل توحید ہے۔ اب اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے کہ اس میلاد کا عمل کیسا ہے، اس سے بڑا عمل توحید اور کہاں سے لائیں گے کہ ہم تو میلاد کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی خدا کے بندے ہیں لیکن خدا سے جدا نہیں ہیں، خدا کے عبد اور ان کے رسول ہیں۔ میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ نے ہماری زندگی میں اتنے احسانات اللہ نے کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, اشرف المخلوقات میں پیدا کیا. اللہ نے قرآن میں کہیں کہا کہ اے بندو تم کو ہم نے انسان بنا کے احسان کیا. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. کیا اللہ نے قرآن میں کہیں کہا کہ اے بندو ہم نے تم کو مسلمان بنا کے تم پہ احسان کر دیا؟ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی, اس میں نور دیا. کیا اللہ نے قرآن میں یہ کہیں کہا کہ اے بندو ہم نے تم کو آنکھ دیا, اس میں روشنی پوری دنیا تم دیکھ سکتے ہو اس لیے ہم نے تم پہ احسان کیا؟ نہیں کہا. اللہ نے تمہیں زبان دی جس سے تم گفتار کرو, گفتگو کرو. جب بات یزید کی آئے تو اس کی تردید کرو, اور بات حسین کی آئے تو حسین کی گیت گاؤ. اس لیے اللہ نے زبان دی کہ حضور کی میلاد پڑھو, حضور کی نعت پڑھو, اللہ کی حمد و ثنا, اپنے ماں باپ کو اچھے اچھے جملوں سے اسی زبان سے پکارو اور یاد کرو. اللہ نے یہ 2 کان دیے اس سے تاکہ اچھا سنو, برائی نہ سنو, اچھی باتیں سنو. میلاد مصطفیٰ کی محفل سنو, نعت رسول سنو, منقبت سنو, جلسے سنو, جلوس سنو, ماں باپ کی نصیحت سنو, ماں باپ کی وصیت سنو, قرآن کی تلاوت سنو, حدیث کریمہ سنو, اچھی باتیں سنو. اللہ نے کہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کان دے کے احسان کیا. یہ 2 پیر دیے, اس سے تم چل سکتے ہو, پھر سکتے ہو. اللہ نصیب چمکا دے تو اس سے مدینہ چل کے جا کے دیکھ سکتے ہو, کعبۃ اللہ میں جا کے طواف کر سکتے ہو, عمرہ کر سکتے ہو, سعی کر سکتے ہو, صفا مروہ کا چکر لگا سکتے ہو, منی میں جا سکتے ہو, مزدلفہ میں جا سکتے ہو, مقدر چمکے تو غریب نواز کے وہاں جا سکتے ہو, غوث پاک کے وہاں جا سکتے ہو, کربلا معلیٰ جا سکتے ہو, مخدوم پاک کے وہاں جا سکتے ہو. یہ پیر دیا, لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا ہم نے تمہیں پیر دے کے احسان کیا. یہ ہاتھ دیا تاکہ اس سے کلام پاک اٹھاؤ, گھر میں نہ رکھ کے سجاؤ. اٹھاؤ ہاتھوں میں قرآن اور اس کی تعلیم سے آراستہ ہو جاؤ. پڑھو قرآن کو, چاہے 2 رکوع پڑھو, لیکن روز گھر سے پڑھ کر تب دکانوں کے لیے نکلو. لیکن آج افسوس مسلمانوں نے اس قرآن کو بطور تبرک سے الماریوں میں سجا دیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم پیغام ہمارے پاس ہے. اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے اس کلام کے ذریعے سے, لیکن ہم نے اسے طاقوں میں, الماریوں میں سجا دیا کہ بس بطور تبرک رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیا تاکہ قرآن رکھو, چومو اور پڑھو. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اسی ہاتھ سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے پیر و مرشد کا بوسہ لو, خدمت کرو اپنے بڑوں کی. لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ دے کے احسان کیا. ایک آدمی اگر کہے میں غریب ہوں تو میں اس کو بتا دوں کہ 2 کروڑ کا بھنڈار تیرے اندر ہے. 2 کروڑ کا بھنڈار. آپ سے کوئی کہے اپنا دل دے دو, مجھ سے 1 کروڑ لے لو, دیں گے؟ ایک آواز بولو, دیں گے؟ کیوں؟ مال ہے نا, ہمیں بیچو گے نہیں, مال تو ہے. 1 کروڑ قیمت لگی تو ظاہر ہے اس کی قیمت ہے, تبھی تو 1 کروڑ قیمت لگی. تو پتہ چلا کہ مال اندر ہے, ہم بیچنا نہیں چاہتے چونکہ بیچنے کے قابل نہیں. کوئی آپ سے یہ کہہ دے اپنی دونوں آنکھیں دے دو, ہم سے لو 20 لاکھ, دو گے؟ آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ آنکھیں نہ رہی تو کس کام کی یہ آنکھیں؟ پھر ہم کیسے مدینہ دیکھیں گے, ہم کیسے حرمین شریفین دیکھیں گے, اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے, اپنے پیر کی زیارت کریں گے, کیسے؟ تو یہ آنکھیں 20 کیا, کوئی ہمیں 40 دے تو بھی نہ دے. یہ کوئی آپ سے 1 ہاتھ مانگے, لاؤ 10 لاکھ لے لو, 1 ہاتھ کاٹ کے دے دو, آپ دیں گے؟ میں کہتا ہوں کوئی غریب سے غریب آدمی ہوگا نہیں دے گا, کہے گا نہیں صاحب نہیں دینا مجھے. اب میں ٹوٹل کاؤنٹ کروا دوں گا, 2 کروڑ کا مال رکھے ہو, اس کا مطلب اللہ نے کسی کو غریب نہیں بنایا. اللہ نے قیمتی مال تمہارے اندر رکھا, لیکن اللہ نے کبھی نہیں احسان کیا. سر دیا, احسان کیا, کان دیا, احسان کیا, زبان دیا, احسان کیا, سر دیا, پیر دیا, ہاتھ دیا, دل دیا, دماغ دیا, لنگس دیا, آنکھیں دی, سر دیا, عقل سلیم دیا, میں نے تم پہ احسان کیا. اللہ نے کہیں کہا, لیکن جب ایک موقع آیا, اللہ نے تمہیں عزت دی, اللہ نے نہیں کہا میں نے احسان کیا. اللہ نے شہرت دی, اللہ نے کہا نہیں احسان کیا. مال دیا, یہ نہیں کہا احسان کیا. اللہ نے کیا کیا عطا کیا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا. لیکن جب 12 ربیع الاول کو امت مسلمہ کو اس روئے زمین پر اپنا محبوب دیا تو کہا ہم نے تم پہ احسان کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور محب ملت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں سے ان کو رسول عطا کیا.
پتا چلا حضور ہمارے لیے احسان ہے اللہ کا، حضور کی ذات یہ احسان الہی کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو یہ لگے کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا وہ حضور کی میلاد منائے، حضور کی میلاد اور حضور کے جشن کی خوشی منائے، لیکن کس دائرے میں منائے میں نے ذکر کیا ہے کہ غریبوں کو اپنے سینے سے لگا کہ حضور کی میلاد منائے، اپنے گلی کے جو بھی دبے کچلے لوگ ہیں ان کے بیچ جا کے مٹھائیاں تقسیم کر کے ان کی دلجوئی کر کے ان کے بیچ میلاد منائیے، یہ حضور کی میلاد ہے۔ نکلو 12 ربیع الاول کے وقت فجر کے بعد اپنی گلیوں میں جھاڑو لگاؤ، اپنی مسجدوں میں جائیے، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے کوئی بہت بڑا آپ کے علاقے کا ایم پی ہو ایم ایل اے ہو، اگر حضور کا غلام ہے نکلیے مسجد میں جائیے صفائی کیجیے، لوگ دیکھیں کیا کر رکھا حضور کے میلاد منا رہے ہیں۔ آپ اپنی گلی کو صاف ستھرا کریے، خوشبو بڑھائیے، لوگ کہیں کیا کر رہے ہیں آپ ایسے ہو کے جھاڑو لگا رہے کہتے حضور کی میلاد منا رہے ہیں۔ وہ کام کیجیے جس سے غلامی جھلکے، یہ نہیں کہ آپ پیسے خرچ کر لیا آپ نے اور بینر لگوا دیا من جانب فلاں، یہ رسمی میلاد ہے، یہ کیا ہے رسمی میلاد ہے۔ قلبی میلاد مناؤ کہ اللہ عبادت میں شامل کرے۔ کیسے مناؤ؟ عبادت میں کب ہوگی کہ اپنی بہن جو روٹھی ہو اس کے گھر 2 جوڑے کپڑے خریدو سال میں 1 بار اور جاؤ، بہن کہے بھائی آج تک تو کبھی نہیں، آج کیسے آ گئے؟ کہو حضور کی میلاد ہے اس لیے میں تیرے پاس آ گیا۔ جاؤ جیل میں بند قیدیوں کے پاس جاؤ، پھل لے کے جاؤ، کہیں بھائی آپ ہمارے رشتہ دار نہیں کیوں آئے؟ کہا حضور کے غلام ہیں، تم سے آگے میلاد سیلیبریٹ کرنے، یہ پھل کھاؤ حضور کا میلاد مناؤ۔ اسپتال کے مریضوں میں جاؤ، جو بے سہارا لا علاج مریض پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس علاج کا نہیں ہے، جائیے آپ ان کے پاس تھوڑی سی دوا تھوڑا سا کچھ پھل پھول لے لیجئے، جب وہ دیکھیں کہ آپ کون ہو کہہ دو ہم حضور کے غلام ہیں، تم سے میلاد منانے آئے۔ گلیاں صاف کیجئے، کوچے اپنے بڑوں کے، جو آپ کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، بوڑھے سفید بالوں کی عزت کیجئے پیارو، ان سے جائیے گلے ملیے، انہیں مٹھائی کھلائیے، ان کی پریشانی پوچھیے، جو بچے یتیم مسکین ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے، اللہ توفیق دے تو اس دن انہیں کپڑے یا مٹھائی جو بھی ہو سکے انہیں پیش کیجئے کہ بیٹا تمہیں مبارک ہو حضور کی میلاد ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ وہ دن ہے حضور کی میلاد کا کہ جب غریب سر اونچا کر کے چلنے لگے ہیں، جب غلاموں کو آزادی ملنے لگی ہے، جب بچیوں کی قبر جو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اس سے آزادی ملنے لگی ہے، جو عورتوں کو پتی کے مرنے کے بعد انہیں بیکار اور کوئی قیمت کی چیز نہیں سمجھی جاتی تو انہیں عزت ملنے لگی ہے۔ حضور کی میلاد کے دن پورے زمانے میں ہر دبے کچلے طبقے کو اللہ نے عزتیں عطا کی ہے، تو محبوب کے میلاد کے صدقے عطا کی ہے۔ اب اس پہ کوئی آپس میں کوئی سوال و جواب کی ضرورت نہیں، منانا کیسا نہیں کیسا، تو یہ ہے بحث کہ حضور کی میلاد کے جلوس میں وضو کر کے جانا ہے۔ اب بحث اس پہ ہونا چاہیے کہ حضور کے میلاد کا جھنڈا لگانا تو باوضو میں لگانا چاہیے کہ بے وضو لگانا چاہیے، حضور کا لنگر بانٹنا ہے تو وضو کر کے بانٹنا چاہیے کہ بے وضو بانٹنا چاہیے۔ اب حضور کی میلاد کے معاملے میں بہت زیادہ، چونکہ ایک زمانہ گزر گیا ہے یار، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج کفار و مشرکین یہود و نصارہ چاند سورج کہاں کہاں پہنچ گئے، ہم ابھی میلاد پہ اٹکے وہ بھی اپنے آقا کہ منانا کیسا نہیں پیارو۔ اگر تمہارے ذہنوں میں مغالطہ کچھ لوگ بھر رہے ہیں، خدا کی قسم یہی سوچ کے اس مغالطے کو نکال دو کہ بات یہ سنی اور کسی کی نہیں ہے، بات اللہ کے حبیب کی ہے، اور یہ اللہ کے حبیب کی میلاد ہے تو اس پہ سب کا حق برابر ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ میلاد ہم اور آپ نہیں، صرف یہ کائنات نہیں بلکہ جنت کی حوریں بھی مناتی ہیں۔ حضور کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ کعبے پہ میرے محبوب کے میلاد کا جھنڈا گاڑ دو، جاؤ عبداللہ کے گھر پہ ایک جھنڈا گاڑ دو۔ حضور آئے تو دل جگمگائے، ہر دبے کچلے طبقے کو جینے کا سہارا مل گیا، حضور آئے تو ہر دل جگمگا گئے۔ اب میلاد کے اوپر کوئی شک و شبہ کوئی بات کرنا ہی نہیں، جو غلام ہے حضور کا وہ حضور کی میلاد منائے گا، جو حضور سے نماز لیا۔ اور ایک بات پیاروں سمجھ لیجئے، خدا کی عزت کی قسم جو لوگ بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کا کام، ہم اہل کچوچھا ہیں، ہم خانقاہی لوگ ہیں، مولائے کائنات کے خاندان کے، ہمارا کام اختلاف کو ختم کرنا ہے، بڑھانا نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی آ جائے اس کے لیے جگہ ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے درمیان اتحاد ہو اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور اللہ اس کے رسول کے نام پہ، عشق رسول کے نام پہ متحد ہو جائیں، اس لیے کہ اغیار پہلے سے ہی ہم پہ، ہماری قوم پہ حملہ کن ہیں،
کتابوں کے ذریعے، کیسے کیسے ذرائع وسائل سے آج اگر ہم حضور کے نام پر یا اور کوئی معاملات میں کوئی اگر جا رہا ہے، اس کے دماغ میں غلط فہمیاں بھری جا رہی ہیں تو اسے جانے نہ دو، اگر قریب کا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ جب تمہاری کوشش ناکام ہو تو اللہ پہ چھوڑ دو، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسے سمجھائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کا احسان ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم صاحب، خطیب صاحب، طبیب صاحب، حکیم صاحب نے آ کے ذکر کر دیا لوگ ماننے لگے۔ اللہ نے خود میلاد بنائی، اللہ نے خود نبی کی میلاد پڑھی ہے۔ اور سنیوں، مسلمانوں، اپنی قسمت پہ فخر کرو، جو ہماری ترتیب ہے میلاد منانے کی وہ کسی ملا کی نہیں ہے بلکہ خود اللہ کی سنت ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی حضرت زکریہ کے مناجات کا جواب دے رہا ہے میلاد یحییٰ کی شکل میں۔ حضرت زکریہ مناجات کر رہے ہیں، مولا میں بالکل بوڑھا ضعیف، کوئی وارث عطا فرما دو۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ایک نیک بیٹے کی بشارت، اللہ فرماتا ہے زکریا میں تجھے نیک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور یہی نہیں، ابھی تو یہ ذکر میلاد ہے۔ میلاد کہتے کس کو ہیں؟ پیدائش کے ذکر کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ عربی لغت میں دیکھیے گا تو برتھ کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد یعنی کہ پیدائش، میلاد النبی، نبی کی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد پہلے اللہ نے پڑھا، اور پھر یحییٰ کی خصوصیت بھی بیان فرمایا کہ بہت نیک ہوگا، سخت گیر نہ ہوگا، والدین کا فرما بردار ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام پر سلام بھی پڑھا، اے یحییٰ تیرے پیدائش کے وقت سلام بھیجتا ہوں، تیرے فوت یعنی انتقال کے وقت پہ سلام بھیجتا ہوں، اور دوبارہ اٹھائے جانے پہ بھی سلام بھیجتا ہوں۔ اب پتہ چلا ہم پہلے اپنے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، پھر نبی کی خصوصیت بیان کرتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ کسی ملا کی سنت نہیں، خود اللہ کی سنت۔ اب میلاد جب یحییٰ علیہ السلام کی اللہ خود قرآن میں پڑھ رہا ہے تو میرے آقا اور تمہارے آقا تو وہ ہیں جن کے صدقے میں یحییٰ بھی پیدا ہوئے، زکریا بھی پیدا ہوئے، آدم بھی پیدا ہوئے، موسیٰ بھی پیدا ہوئے، شیش بھی پیدا ہوئے، ایوب بھی پیدا ہوئے، یعقوب بھی پیدا ہوئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر ان کی میلاد پہ کیوں بحث، کس وجہ سے بحث؟ اور یاد رکھیں یہ صرف 100 سال چھوڑ دیجئے یہ اختلافات کا مسلمانوں کا، ورنہ پوری دنیا میں میلاد مصطفیٰ کہیں سب سے دھوم سے منائی جاتی تھی تو سین حرم میں منائی جاتی تھی۔ حضور کا جلوس سب سے زبردست کہیں نکلتا تھا تو وہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا، یعنی سینٹر آف اسلام پہ۔ تو آپ ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیجئے تو یہ کہنا تھوڑا ہی کر دیں گے ہمارا گھر تھا، قیامت تک کہیں گے جب تک ہمارا نہ ہو جائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیاروں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ذکر میلاد یعنی شان رسالت کانفرنس میں آپ اپنی رات کی نیندوں کو قربان کر کے بیٹھے ہیں۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ بے وجہ بیٹھیں یا مجھے ٹک ٹک دیدم دیکھتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر مدینے والے کا فیضان حاصل کرتے رہیے، اور آج اس جلسے کو اتنا تاریخی بنا کے اٹھیے کہ زندگی کی ایک تاریخ بن جائے کہ فلاں جلسے میں ہم شان رسالت کانفرنس میں جا کر یہ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے کہ ہم بہت سارے محافل اور اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا کہ فلاں حضرت آئیں، تقریر سننا ہے، اس کے بعد کانوں سے نکال کے اپنے گھر جا کے سو جانا۔ میرے پیاروں، ان دینی مجالس اور محافل کا ایک مقصد ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کے قریب ہو جاؤ، دین پہ آسانی سے چلنے لگو۔ یہ کوئی مقصد نہیں کہ تم یہ جلسے کی سجاوٹ دیکھ کے جاؤ، اس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد دیکھ کے جاؤ، اس فقیر کے چہرے کو یا گفتار کو تم اپنی نظر میں بساؤ اور چلے جاؤ۔ نہیں میرے پیارو، جو ضروری آپ کو لگے دین کے لیے وہ بساؤ،
لیکن مین مقصد ہے کہ جو اس منبر سے پیغام دین اور پیغام رضا الہی ملے، پیغام رضا مصطفیٰ ملے، اسے اپنے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ تو یہ زندگی کے اجلاس اور محافل آپ کی زندگی میں یقیناً کامیابی لائیں گے، ورنہ مقصد کیا ہے کہ ہم مسجد کی دیواریں روز چوم چوم کے بڑھیں اور اذان ہوتی رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، گیٹ کے اندر نہ داخل ہوں اور صرف مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کے چوم چوم کے جاتے رہیں، تو چومنے کا ثواب مل بھی گیا مان لو، لیکن نمازیں تو بے وجہ قضا ہو رہی ہیں۔ تو مسلمانوں اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ سب سے پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو وسیلہ بنا کر آج اپنی زندگی میں ایک انقلاب کا وعدہ کریے کہ ہم آپسی انتشار ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پیاروں، یہ یاد رکھو کہ آپ کی زندگی کا چاہے جتنا بڑا پلان ہو، آپ چاہے جتنے بڑے پلانر ہو، یہ لیکن جو سب سے بڑا کریٹر آف پلان ہے، اس کے پلان کو آپ اور ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم اور آپ کیا کائنات میں کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ موت کا فرشتہ ہمارے قریب کب بھیجنے والا ہے۔ ہر جوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہمارے پاس بڑا وقت ہے، ہر جوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو ہمارے موج مستی کے دن ہیں۔ کیا دیکھا نہیں بہت سے جوان جو بڑھاپے تک نہیں پہنچتے، اس لیے جوانی میں ہی موت آ جاتی ہے۔ بہت سے بچے جوان نہیں ہو پاتے، کیوں؟ چونکہ فرشتے موت کے بچپنے میں ہی آگے روح قبض کر لیتے ہیں۔ میرے پیاروں، وقت کو غنیمت سمجھیے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں جتنی سانسیں بچی ہیں اللہ نے عطا کی ہے، اسے خدا را ضائع نہ کیجیے۔ یہ تمام دنیا کی چمک دھمک نمائشیں، یہ سب اس وقت آپ کے سامنے بمثل خاک ہو جائیں گی جب موت کا فرشتہ آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ چل، کیا کریں گے آپ اس وقت؟ بیوی کو آواز دیں گے، بچوں کو آواز دیں گے، ابا کو آواز دیں گے، پڑوسی کو آواز دیں گے، نوکر کو آواز دیں گے، کس کو آواز دیں گے؟ اس وقت آپ کسی کو آواز نہیں دے سکیں گے۔ اگر عاشق رسول ہوں گے تو حضور کو آواز دیں گے اور حضور مدد کو آ جائیں گے، حضور کا دیدار ہو جائے گا، موت آسان ہو جائے گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ وہ تب ہو سکتا ہے جب اس میلاد کے جلسے سے آپ ایک پیغام لے کے جائیے، اس پہ عمل کیجئے کہ انشاءاللہ اب جو زندگی گزری سو گزری غفلتوں میں، اب آج کی تاریخ سے انشاءاللہ ہم وہ زندگی گزاریں گے جس میں اللہ کی رضا کا رنگ ہو، محبوب کا ڈنگ ہو، رحمتوں کی امنگ ہو، مسجدوں کے اندر داخلہ ہو، مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں ہوں، اپنی زبان سے برے جملے دور ہوں، کانوں سے بری باتیں دور ہوں، قدموں سے اپنے برے قدم دور ہوں، ہاتھوں سے بری پکڑ دور ہو، تب جا کے آپ حضور کے غلام کہلاؤ گے۔ ورنہ پیاروں، نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میں تو ایسے بھی چاہتا ہوں ہمارے جلسوں میں نعرہ نہ لگے، اور نعرہ لگے تو عشق والا نعرہ لگے۔ چونکہ آج مسلمان دعویٰ بہت کرتا ہے اور دلیل پوچھئے تو دلیل غائب ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑے۔ آج کیا عالم ہو گیا، جمعے کے دن مسجد پوری بھری رہے گی، لوگ وقت سے پہلے جاتے ہیں کہ جگہ مل جائے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایسا لوگ فرار ہوتے ہیں جیسے جیل سے چھوڑے گئے۔ ابے دنیا میں کہیں کوئی سکون کی جگہ ہے؟ وہ مسجد ہے، تم کہاں سکون ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ یاد رکھنا، نماز کو جس کام کے لیے قضا کرو گے اس کام سے اللہ برکتیں اٹھا لے گا۔ اگر یہ سوچو کہ کسٹمر دکان پہ بہت آ رہے ہیں، فلاں میٹنگ چھوٹ جائے گی، فلاں کام چھوٹ جائے گا، ٹرین چھوٹ جائے، جس کام کے لیے نماز کو چھوڑو گے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اٹھا لے گا۔ اس لیے سب سے فرسٹ ہے کہ اپنی زندگی میں نماز کی بیداری لائیے۔ اپنی زندگی میں جس طریقے سے جسم میں سانس آنا ضروری، اسی طریقے سے اپنی زندگی میں نماز کو ضروری بنا لو۔ آج کے ڈیٹ میں پوچھا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی پیر کا مرید ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پیر کا مرید ہے۔ اللہ ایسے مریدوں سے محفوظ رکھے پیروں کو کہ جو وعدہ تو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ سے بڑا لمبا لمبا کرتے ہیں، لیکن حضرت آئے تو بہت بڑے دیندار، حضرت گئے تو پھر اپنی زندگی میں رواں دواں۔ یاد رکھو، حضرت تو بھلے ہی اپنے گھروں کو جاتے ہوں اور تم یہ سوچتے ہو کہ اب حضرت کہاں دیکھ رہے ہیں، یاد رکھو کہ حضرت کا، تمہارا، سب کا، پوری کائنات کا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، اجالے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور اس نے گواہ تمہارے جسم میں ہاتھ اور پیر اور آنکھ کان ناک کو بنا رکھا ہے۔ جب حشر میں کھڑا کرے گا تو تم سے پوچھے گا کہ یہ کام کیا ہے، تو جواب میں جو یہ اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے۔ ڈرو میرے پیارو، اور میلاد مصطفیٰ سے وہ فیض اٹھا لو
کہ تمہاری زندگی کی ایک تاریخ بن جائے کہ ہم نے یقیناً جس طرح حضور آئے ہر دل جگمگائے، حضور کی میلاد سے یہ فیض اٹھایا کہ اپنی زندگی بدل دی، ورنہ کیا کرو گے آخر؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت والا عمل ہے کہ اگر مسلمان چاہے تو اپنے دل کی دنیا بدل لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس روئے زمین پہ کائنات میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کو عزت و فائدہ نہ پہنچا۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے فرمایا محبوب کے بھیج کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہیں مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمہیں صرف دنیا کی زمین والوں کے لیے رحمت بنا، سارے عالمین کے لیے رحمت۔ حضور جبریل کے لیے بھی رحمت، میکائیل کے لیے بھی رحمت، اسرافیل کے لیے بھی رحمت، اسرائیل کے لیے بھی رحمت، جنت کے لیے رحمت، سورج کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت، آسمان، ہر کائنات جو کچھ ہے سب کے لیے رحمت۔ اور وہ رحمت رحمت للعالمین، ان کی رحمت للعالمین ہم غلاموں پہ برسی۔ خدا کی عزت کی قسم، آج جو چل رہا ہے یہ کام دھام، یہ جو سانسیں لے رہے ہو، کھا رہے ہو، چل رہے ہو، ٹہل رہے ہو، خدا کی قسم صرف حضور کا صدقہ ہے۔ تم سے کم جرم اور نبیوں کی امت نے کیا، آسمان سے شعلے برس پڑے، کنکڑوں پتھروں کی برسات ہو گئی۔ آج اگر رب کرم فرما رہا ہے، پتھروں کی بارش نہیں کر رہا ہے، انگاروں کی بارش نہیں کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کہ محبوب کی امت ہے، چونکہ اللہ نے محبوب کی امت کو محبوب کے سپرد کر دیا۔ اب جو امت محبوب کے سپرد ہو اور انہیں سمجھایا جائے، اس کے باوجود بھی وہ امت کے سمجھ میں نہ آئے، تو میرے پیاروں مسکرانے کا نہیں بلکہ اپنی قسمت پہ رونے کا موقع ہے کہ آخر وہ نبی۔ اور یہ بھی بات میں واضح کر دوں، اپنے دل میں مضبوط عقیدہ رکھو، چونکہ میلاد وہ عمل توحید ہے کہ مسلمانوں کی عمل توحید اتنی بڑی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم حضور کی میلاد منا رہے ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ خدا مان رہے ہیں، جس کی میلاد ہوتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے، جس کی میلاد منائی جائے وہ محبوب ہے، اور جو محبوب کی میلاد کروا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ جو اللہ ہے وہ پیدا نہیں، اور جو پیدا ہے وہ اللہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے پیاروں، یہ جو ہمارا عمل ہے تاکہ تمام جو شک و شبہ ختم ہو جائے، ہاں عشق ہمارا حضور کا ایسا ہے کہ خدا کے بعد جو کچھ ہے مصطفیٰ، جو کچھ لکھ دو کم ہے، جو کچھ پڑھ لو کم ہے، ایک خدا نہ کہو، باقی مصطفیٰ کو جو کچھ کہہ دو کم ہے، چونکہ کائنات میں جو کچھ ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے محبوب میں اپنی شان ربوبیت کو بھی نہ ظاہر کرتا اگر تمہیں پیدا کرنے کا خیال نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضور کے میلاد اور حضور کے عشق میں جو زندگی گزاری ہے، ہم سنیوں کو ایک طرز عمل بھی عطا کیا ہے کہ میرے رسول کے امتیوں، اس معاملے میں تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، نڈر بن جاؤ کہ سارے عمل جتنے ہیں محبوب کی عشق و محبت و میلاد اور ان کے ذکر و اذکار کے، یہ کوئی اور عمل نہیں، یہ عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے۔ اور یاد رکھنا کہ نماز فرض ہے، تمام عبادتوں میں فرض عین ہے، اول ہے، افضل ہے، لیکن اس نماز کی بھی جان محبت رسول ہے۔ جب تک اس نماز پہ محبوب اور آل محبوب پہ درود نہ پڑھا جائے وہ نماز ہی نامکمل ہے، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی تب تک۔ تو میرے پیاروں یاد رکھیے کہ ہمیں میلاد قلبی طور پہ منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ اس بار اپنی زندگی میں ایک انقلاب لے آئیے۔ جب حضور کے میلاد کا دن آ جائے، صبح ہو جائے، تو آپ غریبوں کو سینے سے لگائیے۔ جو سب سے کالا دکھتا ہو آپ کو، جو سب سے پرانے پھٹے کپڑے پہنتا ہو، اسے چپٹا لیجئے کہ میلاد مصطفیٰ مبارک۔ اور یہ جو دن ہو، یوں ہی نہیں کہا گیا کہ 1000 عید ربیع الاول، خدا کی قسم تمام عیدیں ہی نہ ہوتی اگر یہ عید نہ ہوتی۔ تو اس دن کو آپ لوگ ایک پرب سمجھ کے نہ منائیں، ایک تہوار سمجھ کے ایک رسم نہ منائیے،
بلکہ یقیناً سال میں کپڑا اگر نیا سلانا ہے تو ربیع الاول شریف کے دن سلوائیے. اگر مٹھائی بنانی ہے، سوئیاں بنانی ہے تو اسی 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ کو بنائیے. اگر عید ملنا ہے تو جائیے گھر گھر گلے ملیے، لوگوں کو مبارکباد دیجئے، چونکہ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. حضور آ گئے، اس لیے یہ عید فخر عید ہے، فخر عیدین ہے. اس عید کو اپنی عید، زندگی کی ایسی عید منائیے کہ لوگ دیکھیں یہ غلامان مصطفیٰ. عید کا یہ ڈھنگ ہونا چاہیے، اپنے روٹھوں کو منائیے. جو آپ سے ناراض ہوں جا کے آپ ہی جھک جائیے، آپ ہی کہیے پیارے چل تو بھی مسلمان، تو بھی سنی، میں بھی سنی، معاف کر دے، چل گلے مل لے، حضور کا میلاد ہے. کیا بات. کوئی بڑا بھائی ناراض ہے نا، اگر چھوٹے ہو یا تم بڑے ہی ہو، چھوٹا بھائی ناراض، جا کے گلے سے چمٹا لو، یار میلاد مصطفیٰ آج تو مان جا. گلیوں کو صاف کریں، غریبوں کو اپنے سینوں سے لگائیں، اپنے بڑوں کی اس دن خوب عزت کریں اور ہمیشہ کریں. ہر وہ کام کریں جس سے حضور کو خوشی ہو. میں اپنے زبان پہ ساری باتیں نہیں لا سکتا، لیکن پیارو ہر وہ کام کریں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی دے. وہ میرے پیاروں یہی سارے کام ہیں کہ صرف میلاد کا دن نہیں بلکہ شروع کیجئے 12 ربیع الاول سے، اب پورے سال اس کام کو کنٹینیو کرتے رہیے، کنٹینیو کرتے رہیے.